حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جب تک کسی کے پاس نعمت ہو تو احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی نعمت چلی جائے تو پھر اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خدا نہ کرے اگر وہ ہم سے رخصت ہو جائیں یا پھر ہم سے وہ کسی وجہ سے مفقود ہو جائیں، پھر ہمیں اس چیز کا، اس نعمت کا بڑی ہی شدت سے جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہمارے لیے کتنی بڑی چیز تھی، یہ نعمت ہمارے لیے کیا حکمت رکھتی تھی۔ اب اس کو اسی انداز میں پرکھ لیا جائے کہ آپ ہر صبح کوس و قضا کے رنگ دیکھتے ہیں، ہر صبح دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی محبت کی نظر سے دیکھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ کر رب سے مقبول حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اور رب کے قرآن کو کھول کر قرآن مجید کی زیارت کر کے اپنے دل میں سرور محسوس کرتے ہیں، اور رب کائنات کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کر کے اپنے آپ کو ایک نیک اور برگزیدہ بندہ جانتے ہو۔ یہ سب نعمتیں تب تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت ہے۔ جب آنکھ کی نعمت یہ رخصت ہو جائے گی، پھر ہم اپنے اپنوں کی بھی پہچان نہیں کر سکیں گے۔ یعنی آنکھ کی نعمت اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے ہم اپنوں کی پہچان کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ آنکھ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، سانس بھی ضروری ہے۔ اب سانس دو مرتبہ لیتے ہیں، ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں اندر کی طرف، اور پھر دوسری دفعہ اسی سانس کو باہر نکالتے ہیں۔ انہی دو سانسوں میں انسان کے جینے کا انحصار ہے۔ اگر ایک سانس جائے دوسری سانس باہر آئے تو سمجھو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس جب تک سانس ہے تب تک نیکیاں کرنے کا انسان کے پاس چانس ہے، جب سانس ختم نیکیوں کا چانس ختم۔ تو یہ بات یاد رکھنا، یہ زبان جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے، کان ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، بولنے کے لیے رب نے زبان دی یہ بھی ایک نعمت ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ پہلی امتیں تھیں، انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں جانا، مقصد کو نہیں جانا، مقصد کو نہیں مانا، نہیں پہچانا، تو پھر ہوا کیا؟ رب کائنات نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب وہ مقصد کیا تھا؟ انبیاء کرام نے انہیں بتایا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب آپ کہیں گے، میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے آنکھ بھی ضروری ہے، کوئی کہے گا نہیں کہ کان ضروری ہے، کوئی کہے گا دل ضروری ہے، کوئی کہے گا پاؤں ضروری ہے، کوئی کہے گا ہاتھ ضروری ہے، کوئی کچھ ضروری کہے گا، کوئی کچھ ضروری کہے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں، مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے، نبی کی ذات وہ ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب ابن القیم نے اس کو لکھا، کہا کہ انسان کو انسان اگر بنایا ہے تو کملی والے مصطفیٰ نے بنایا ہے، ورنہ انسان تو آپس میں جانوروں کی طرح لڑتے تھے۔ انسانیت کیا ہے، اخلاقیت کیا ہے، یہ ہمیں سکھایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اقبال سے اگر پوچھئے اقبال تو بتا کہ مصطفیٰ کے بغیر گزارا کیسے نہیں، پھر اقبال پر اٹھے، اقبال کہتے ہیں ہو رہے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو رہے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ
نفس ہستی تماشا مادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا اگر دنیا کا نظام چل رہا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے چل رہا ہے، اگر ذات مصطفیٰ کا تعلق دنیا سے چند لمحوں کے لیے کاٹ لیا جائے تو کہا دنیا کا نظام درم برم ہو جائے۔ تو کہا اقبال پھر کرنا کیا چاہیے؟ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کہا نبی کے نام کو زمانے میں ایسے اجاگر کر دو کہ بتا دو زمانے والوں کو ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن ذات مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں۔